دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عقل مند بڑھیا کا بہت ہی پیارا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ابو جعفر سمیری بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بہت نیک بڑھیا رہتی تھی جو بکثرت روزے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو صراف یعنی سناری کا کام کرتا تھا، اور وہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دن میں تو وہ دکان میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر درہم و دیناروں کی تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا، اور رات بھر شراب خانوں میں رہتا۔ ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے چینل دینی وائس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس نیک بڑھیا کا بیٹا دن میں تو دکان میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر درہم و دیناروں کی تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا، اور رات بھر شراب خانوں میں مصروف رہتا۔ ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور اس طرح گھر میں داخل ہو گیا کہ اسے خبر نہ ہو سکی اور چھپ گیا، اور اس شخص نے تھیلی اپنی ماں کے سپرد کر کے اپنی راہ لی، یعنی کہ شراب خانے کی طرف وہ روانہ ہو گیا، اور ماں گھر میں تنہا رہ گئی۔ اس مکان میں ایک ایسا کمرہ تھا جس کی دیواریں مضبوط اور دروازہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء اس کمرے میں رکھتی تھی، اور تھیلی بھی، چنانچہ تھیلی اس نے اسی کمرے کے دروازے کے پیچھے رکھ دی اور وہیں بیٹھ گئی اور اپنے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ اس کو تالا لگائے گی اور سو جائے گی، تو میں دروازہ الگ کر کے تھیلی لے لوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کو کوٹری میں گئیں اور نماز پڑھی، اور ان کی نماز کافی لمبی ہو گئی اور آدھی رات گزر گئی، اور چور حیران ہو گیا اور ڈرنے لگا کہ صبح نہ ہو جائے۔ اب وہ گھر میں پھرا، وہاں اس کو ایک نئی لنگی مل گئی اور کچھ خوشبو، تو اس نے وہ لنگی باندھی اور خوشبو کو سلگایا اور سیڑھی سے اترنا شروع کیا، اور بہت موٹی آواز بنا کر آواز نکالنا شروع کی تاکہ بڑھیا گھبرا جائے۔ لیکن بڑھیا دلیر تھی، سمجھ گئی کہ یہ چور ہے، تو بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز بنا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تو چور نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے، وہ فاسق اور شرابی ہے، تاکہ میں اسے نصیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ تو بڑھیا نے یہ ظاہر کیا کہ گھبراہٹ سے اس پر غشی طاری ہو گئی ہے، اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے جبریل، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو چور نے کہا، میں اس کے قتل کرنے کو نہیں بھیجا گیا ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا، پھر کس لیے بھیجے گئے ہو؟ کہا اس نے کہ اس کی تھیلی لے لوں اور اس کے دل کو رنج پہنچاؤں، پھر جب وہ توبہ کر لے تو تھیلی اسے واپس کر دوں۔ بڑھیا نے کہا، اچھا جبریل، اپنا کام کرو
اور جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ تو اس نے کہا تو کمرے کے دروازے سے ہٹ جا۔ وہ ہٹ گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا تاکہ تھیلی اور قیمتی سامان لے جائے، اور ان کی گٹھری بنانے میں مشغول ہو گیا۔ تو بڑھیا نے آہستہ آہستہ جا کر دروازہ بند کر لیا اور زنجیر کو کنڈے میں ڈال دیا اور تالا لا کر اسے بند بھی کر دیا۔ اب تو چور کو موت نظر آنے لگی اور باہر نکلنے سے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی کسمکس میں باہر نکلنے کے لیے کوئی ہیلا سوچنے لگا، مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ پھر بولا اے بڑھیا دروازہ کھول تاکہ باہر نکلوں، کیونکہ تمہارا بیٹا نصیحت قبول کر چکا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا اے جبریل مجھے ڈر ہے کہ میں دروازہ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے، کہیں میں اندھی نہ ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا میں اپنے نور کو بجھا دوں گا تاکہ آنکھیں ضائع نہ ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا اے جبریل تیرے لیے اس میں کیا مشکل ہے کہ تو چھت سے نکل جائے یا اپنے پر سے دیوار کو پھاڑ کر چلا جائے، اور مجھے یہ تکلیف نہ دے کہ میں نگاہ کو برباد کر ڈالوں۔ اب چور نے محسوس کیا کہ بڑھیا دلیر ہے۔ اب اس نے نرمی اور خوشامد شروع کی اور توبہ کرنے لگا۔ تو بڑھیا نے کہا یہ باتیں چھوڑ، اب نکلنے کی کوئی ترکیب نہیں جب تک دن نہ ہو جائے۔ اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، اور وہ اس سے سوال کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ ماں نے سارا واقعہ بیٹے کو سنایا۔ وہ کوتوال پولیس کو بلا لایا۔ اس نے دروازہ کھول کر چور کو باندھ لیا۔ تو یہ تھا واقعہ ایک عقل مند بڑھیا کا، جو کتاب الاذکیاء امام ابن جوزی صفحہ نمبر 387 سے لیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت سے روحانیت بڑھتی اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ عقل مند بڑھیا خدا یاد تھی۔ اس نے بڑھاپے میں ایک شاطر چور کا مقابلہ کیا اور اپنی حسن تدبیر سے اسے پکڑوا بھی دیا۔ برعکس اس کے آج کل کی ماڈرن عورتیں چوہے سے بھی ڈرتی ہیں اور ڈر کر چیخیں بھی مارتی ہیں، لیکن خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور خدا سے نہ ڈرنے والا ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں خدا کا ڈر اور اس کی یاد پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ایک چور درہم و دینار کی تھیلی چرانے کے لیے جبریل بن گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور شرابی بیٹے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی چور ہمارے ایمان کی تھیلی چرانے کے لیے نبی بن گئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ایسے خود ساختہ نبیوں کے فریب میں اللہ والے نہیں آتے، اور وہ اپنے ایمان کی تھیلی کو بھی بچا لیتے ہیں اور خود ساختہ نبیوں کی پول بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں اور انہیں شرعی پولیس کے حوالے کر کے باندھ دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے خود ساختہ انبیاء سے۔ سامعین کرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی روایت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ اچھا سا واقعہ، ایک عقل مند بڑھیا کا واقعہ سننے کا موقع ملے۔ اب انشاءاللہ تعالی اسی طرح دوسری ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔